بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ جماعت کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ جماعت ششم ہے اور اردو زبان کا پیریڈ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ویڈیو نمبر 2 میں یعنی ہفتہ نمبر آپ کے پاس 3 تھا، جس میں ہم نے جو تدریس کی تھی وہ تھی لغت کیا ہوتی ہے، اسے استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ دوسرا تھا ضرب المثل کسے کہتے ہیں۔ تیسرا جو ہمارے پاس ٹاپک تھا وہ تھا سبق آپ کا بائسیکل کی تعلیم، اور چوتھا جس پہ ہم نے اختتام کیا تھا تدریس کا وہ تھا قواعد مذکر مؤنث کی پہچان عربی قاعدے سے۔ امید ہے کہ آپ کو وہ تدریس سمجھ میں آئی ہوگی۔ آج جو ہم آغاز کر رہے ہیں ویک نمبر 4 میں، چوتھے ہفتے میں، جتنا بھی آپ کے پاس حل شدہ مواد آپ کے پاس سولوشن میں موجود ہے اس تمام کو ہم آپ کو سمجھائیں گے، اس کی تدریس کریں گے اور اس کو پڑھنے کی مشق بھی کریں گے، جس میں جو آغاز آپ کے ساتھ آج ہو رہا ہے وہ ہے سبق ایک تھا بادشاہ، جو کہ آپ کی تدریسی کتاب چمپا میں صفحہ نمبر 20 پر موجود ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرے ہاتھ میں صفحہ نمبر 20، ایک تھا بادشاہ۔ اس سبق سے جو وابستہ اہم الفاظ معنی ہیں وہ میں نے یہاں شیٹ کے ذریعے آپ کے سامنے بورڈ پہ لگا دیے ہیں، تاکہ آپ کو تدریس میں اگر کوئی بھی لفظ سمجھ میں آتا ہے میں یہاں آپ کو ہائی لائٹ کرتی جاؤں گی اور آپ سمجھتے چلے جائیں گے کہ اس کے معنی کیا ہیں اور ٹیچر نے کیا پڑھا ہے۔ تو آئیے پہلے ہم اس کو پڑھنے کی مشق کرتے ہیں۔ ایک تھا بادشاہ سبق۔ فرضی ہو یا حقیقی، بادشاہوں کے قصے ہمیشہ سے سب کی دلچسپی اور توجہ کا مرکز رہے ہیں۔ مغل بادشاہ اکبر بہت سمجھدار، ذہین اور جہاں دیدہ حکمران تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کو چلانے کے لیے مختلف امور یعنی امر کام کی جمع ہے، بہت سارے کام، حکومتی کام جسے آپ کہتے ہیں امور کہا جاتا ہے، مشیر مقرر کر رکھے تھے، جن میں 9 مشیر یعنی مشیر کا مطلب ہوتا ہے وزیر، 9 مشیر لوگوں میں 9 رتن کے نام سے مشہور ہوئے۔ رتن کے معنی قیمتی پتھر، مثلاً ہیرا، لال کے ہیں۔ یہ تمام قیمتی پتھروں کے نام ہیں، ہیرا اور لال۔ ان مشیروں میں سے ایک بیربل بھی تھا، بہت عقل مند، باوفا، وفادار اور پر مزاح ہونے کی وجہ سے اکثر بادشاہ اسے بہت پسند کرتا تھا اور اپنے دوست کی طرح پیش آتا تھا۔ بیربل شہنشاہ کے ساتھ سلطنت، حکومت کے امور کے علاوہ سیر و تفریح اور کھیلوں میں بھی حصہ لیتا، اور چوگان یعنی پولو، جو آپ جانتے ہیں کھیل کا نام ہے پولو، بھی شہنشاہ کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ ایک دن اکبر اور بیربل بادشاہ باغ میں چہل قدمی کر رہے تھے اور بادشاہ بیربل کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اسے بیربل کی ذہانت آزمانے کا خیال آیا۔ اس نے نیچے پڑی ایک بانس کی چھڑی اٹھا کر بیربل کو دی اور کہا، اس چھڑی کو کاٹے بغیر چھوٹا کر کے دکھاؤ۔ بیربل نے بادشاہ کو دیکھا، بادشاہ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ بیربل نے کچھ دیر سوچا اور ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ اس نے قریب ہی بانس کی ایک اور چھڑی دکھائی دی جو بادشاہ کی چھڑی سے لمبی تھی۔ اس نے بادشاہ کی چھڑی زمین پر رکھی، اس سے تھوڑا فاصلے پر اپنی لمبی چھڑی رکھی اور بادشاہ کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، اب بتائیے کون سی چھڑی چھوٹی ہے؟ آپ کی چھڑی اس طرح بغیر کاٹے ہی چھوٹی ہو گئی۔ اکبر ہنسا اور بیربل کے کندھے پر شاباش کی تھپکی دی۔ بیربل کے اس عمل میں حکومت کی یہ بات چھپی تھی کہ اگر ہم کسی کو مقابلے میں ہرانا چاہیں تو ہمیں اپنی قابلیت بڑھا کر
خود کو بہتر کر لینا چاہیے، وہ خود بخود مقابلے سے اور ہم خود بخود مقابل سے جیت جائیں گے۔ یہ تھا آپ کا مختصر سا ایک سبق، ایک تھا بادشاہ، جس میں آپ کو ایک درس یہ دیا گیا کہ کسی کو اگر آپ مقابلے میں ہرانا چاہتے ہیں تو آپ اس سے اچھی پروگریس دیجئے، اس سے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیجئے، تو وہ خود بخود مقابلے میں آپ سے چھوٹا ہو جائے گا یا ہار جائے گا۔ اس کا جو تمام مشقی کام ہے وہ آپ کے پاس حل شدہ مواد یعنی سولوشن کے صفحہ نمبر 81 یعنی 81 پر، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ یہاں سے آپ اس کا تدریسی کام اپنی کاپی میں منتقل کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کیا کریں گے، اس سبق کو بنائیں گے ٹائٹل پیج۔ ٹائٹل پیج بنانے کے بعد الفاظ معنی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سولوشن میں بھی ہے، سولوشن میں ہی دیے گئے ہیں، اور میں نے بورڈ پہ بھی یہاں پر آویزہ کیے تھے، جن میں جہاں دیدہ یعنی تجربہ کار، رتن قیمتی پتھر، پرمزہ مزاحیہ انداز، چوگان پولو ایک کھیل ہے، لطف اندوز مزہ کرنا، تھپکی دینا شاباش دینا، آزمانا امتحان لینا، امور حکومتی کام، شعبے مشیر وزیر، مقابل سامنے والا جس سے مقابلہ ہو۔ یہ الفاظ معنی آپ کے پاس ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس سولوشن میں بھی دیے گئے ہیں، آپ یہاں سے بھی اپنی کاپی میں منتقل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں تقریباً آپ کے پاس 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے اکبر بادشاہ کون تھا؟ اکبر بادشاہ کون تھا؟ صفحہ نمبر 81 پر، ہفتہ نمبر آپ کے پاس یہ آ رہا ہے 4۔ پہلا سبق ایک تھا بادشاہ۔ اکبر ایک مغل بادشاہ تھا، وہ بہت سمجھدار، ذہین اور جہاندیدہ حکمران تھا۔ یہ اس کا جواب ہے۔ نورتن کے کیا معنی ہیں؟ سبق میں آپ نے لفظ سنا نورتن، اس کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے بادشاہ نے اپنی سلطنت کو چلانے کے لیے مختلف امور کے مشیر مقرر کر رکھے تھے، جن کے نام اس نے رتن رکھے تھے۔ خاص وزیروں کو وہ 9 رتن کے نام سے بلاتا تھا۔ رتن کے معنی قیمتی پتھر مثلا ہیرا لال کے ہیں۔ اب سوال نمبر 3 اس سبق سے ریلیٹڈ آخری سوال ہے، بیربل کون تھا اور اکبر بادشاہ اسے کیوں پسند کرتا تھا؟ تو جواب ہے اس کا، بیربل بادشاہ کے خاص مشیروں میں سے ایک تھا، عقل مند، وفادار اور پرمزہ ہونے کی وجہ سے اکبر بادشاہ اسے بہت پسند کرتا تھا۔ تو یہ تھا آپ کا اس ہفتہ نمبر 4 میں شامل پہلا سبق، ایک تھا بادشاہ۔ اس کے بعد اسی صفحہ نمبر سولوشن میں صفحہ نمبر 81 پر آپ کے پاس دوسرا چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے، جس کا نام ہے عنوان حکایات سعدی۔ حکایات سعدی، جیسے کہ ہم نے جب اس سیشن کلاس کا آغاز کیا تھا تو ہم نے شروع میں ہی جانا تھا داستان حکایت وغیرہ کیا ہوتی ہیں۔ یہاں میں نے پھر بھی شیٹ پر آپ کے لیے حکایت کسے کہتے ہیں پہلے یہ جان لیتے ہیں، اس کے بعد ہم تدریس کا اس کا آغاز کریں گے، سبق پڑھیں گے۔ حکایت سے مراد کسی نظم یا نثر میں سے کوئی مختصر قصہ یا بیانیہ جس میں کوئی اخلاقی نقطہ بیان کیا گیا ہو، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حکایت کہتے ہیں۔ آئیے یہاں حکایات سعدی میں سے کچھ حکایت آپ کے پاس ہیں، وہ ہم یہاں بلند خوانی کرتے ہیں، اور آپ میرے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں کتاب اپنی کھول کر صفحہ نمبر 22 پر موجود حکایات سعدی پڑھیں گے۔ پہلے انہوں نے شروع میں سبق کے آغاز میں ہی پہلے سعدی صاحب کے بارے میں مختصر تعارف بیان کیا ہے، جیسے کہ میں نے شیٹ پہ بھی آپ نے فوکس کیا اور دیکھا ہوگا کہ اس میں کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ شیخ سعدی کون تھے، کہاں رہتے تھے، کیا کرتے تھے، یہ میں سب پڑھ کے آپ کو بتاتی ہوں۔ شیخ سعدی آج سے تقریباً 800 برس پہلے ایران کے شہر شیراز میں 1184 میں پیدا ہوئے۔ شرف الدین نام رکھا گیا، لیکن اپنے والد کے نام پر مصلح الدین کہلائے۔ سعدی تخلص کیا، ابتدائی تعلیم شیراز میں حاصل کر کے بغداد چلے گئے۔ بغداد عراق یعنی پڑوسی ملک ہے ان کا، جو اس وقت علم و ادب کا گہوارہ تھا یعنی مرکز تھا۔ بڑے بڑے علماء سے فیض حاصل کیا، بہت سے ملکوں کی سیاحت کی یعنی ٹورسٹ رہے، اور آپ نے ٹورزم کا اختیار کیا اور سیر و تفریح کے وہاں گئے۔ 100 سال سے زیادہ عمر پا کر 1292 میں انتقال فرمایا۔
آپ کی حکایتیں آج اتنی صدیوں بعد بھی ذوق و شوق سے پڑھی جاتی ہیں جن سے سبق حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ شیخ سعدی صاحب کا مختصر تعارف تھا۔ اب انہوں نے یہاں پر آپ کے لیے دو حکایتیں یہاں بیان کی ہیں جو میں پڑھ دیتی ہوں۔ اناڑی مریض۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کی آنکھیں دکھنے آ گئیں۔ اسے چاہیے تھا کہ کسی مستند یعنی مانے ہوا طبیب ڈاکٹر کے پاس جاتا، لیکن وہ جانوروں کے معالج یعنی معالج ڈاکٹر کو کہا جاتا ہے، جو جانوروں کے ڈاکٹر الگ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے انسانوں کے ڈاکٹر الگ ہوتے ہیں۔ جانوروں کے معالج کے پاس چلا گیا۔ اس عقل مند نے وہی دوا اس کی آنکھوں میں ڈال دی، جانوروں کی آنکھوں میں ڈالا کرتا تھا۔ اس حماقت کا نتیجہ یہ ہوا، یعنی اس بیوقوفی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس شخص کی بینائی یعنی نظر آنے کی جو طاقت تھی، جو صلاحیت تھی، وہ ضائع ہو گئی۔ اس نے قاضی کی عدالت میں حاضر ہو کر معالج پر مقدمہ دائر کر دیا، لیکن قاضی نے سارا بیان سن کر مقدمہ خارج کر دیا اور کہا کہ اگر یہ شخص گدھا نہ ہوتا تو اپنی آنکھوں کے علاج کے لیے جانوروں کے معالج کے پاس نہ جاتا۔ دانائی کا تقاضا ہے یا عقل مندی کا یہ تقاضا ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی کام لینا ہو تو کام سپرد کرنے سے پہلے اس کے علم اور اہلیت کے بارے میں تحقیق کر لی جائے، یعنی جان لیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ کو سبق یہ ہو رہا ہے، حاصل ہو رہا ہے اس حکایت سے کہ اگر ہمیں کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے تو ہم کسی اچھے مانے ہوئے طبیب سے رجوع کریں، ڈاکٹر سے رجوع کریں، کسی نیم حکیم خطرہ جان کے پاس نہ جائیں جس سے ہمارے مرض میں اور شدت اختیار ہو، اور ایسا نہ ہو کہ ہم قریب المرگ ہو جائیں، یعنی مرنے کے قریب ہو جائیں۔ جس طرح سے اس شخص کی آنکھیں ضائع ہو گئیں کیونکہ یہ جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا، جبکہ اسے بحیثیت انسانوں کے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے یہ سبق آپ کو یہ دیا کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی کام لینے ہو، کسی کام سے کسی شخص سے لینا ہو تو پہلے اس کے علم کی اور اس کی اہلیت کے بارے میں صحیح سے آپ کو معلومات حاصل ہونی چاہیے، اس کے بعد ہی آپ اسے رجوع کریں۔ اب دوسری جو حکایت یہاں پر آپ کے پاس آ رہی ہے وہ ہے ریاکار درویش۔ درویش آپ عموماً اپنے گھروں میں دیکھتے ہوں گے، جسے ہم بھکاری کہتے ہیں، مانگنے والے جو ہوتے ہیں وہ درویش کہلاتے ہیں۔ ریاکار یعنی مکار یا جھوٹے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں پہلے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک ریاکار شخص جو صرف دنیا کو دکھانے کے لیے نیکیاں کرتا تھا، ایک دن بادشاہ کا مہمان ہوا۔ اس نے بادشاہ پر اپنی بزرگی کا رعب ڈالنے کے لیے کھانا تھوڑا سا کھایا، لیکن نماز میں کافی وقت لگایا۔ پھر بادشاہ سے رخصت ہو کر اپنے گھر آیا تو آتے ہی کھانا طلب کیا۔ اس کے بیٹے نے کہا، آپ نے بادشاہ کے ساتھ کھانا نہیں کھایا؟ بیٹے نے کہا، آپ نے بادشاہ کے ساتھ کھانا نہیں کھایا تھا؟ اس نے کہا، وہاں میں نے اس خیال سے کم کھانا کھایا تھا کہ بادشاہ کو میری پرہیزگاری کا اعتبار آ جائے، اس کے دل میں میری عزت زیادہ ہو جائے۔ بیٹے نے کہا، پھر تو آپ نماز بھی دوبارہ پڑھ لیں، کیونکہ وہ بھی آپ نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھی تھی۔ اب نماز جیسا ایک کام، ایک امور جو ہم سر انجام دیتے ہیں، وہ خوشنودی خدا کے لیے ہوتا ہے، یعنی اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، نماز بجا لاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں۔ لیکن یہاں جو حکایت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے فقط انسانوں میں بادشاہ کو دکھانے کے لیے، اس کو مرغوب کرنے کے لیے، اس کو متاثر کرنے کے لیے عبادت میں لمبا ٹائم لگایا، جبکہ یہ عبادت تو مخصوص ہے پروردگار عالم سے۔ تو لہٰذا اس کے بیٹے نے اس کو یہ سبق کیا دیا کہ یہ جو آپ نے نماز وہاں سر انجام دی، اس نماز کو بھی دوبارہ پڑھیے، کیونکہ وہ نماز آپ نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے ادا کی تھی، اللہ کو نہیں۔ تو یہ آپ کے پاس حکایت سعدی کے دو حکایتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اس کا مختصر سا کام صفحہ نمبر 81 پر ہی آپ کے پاس موجود ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 81 پہ حکایت سعدی۔ دو سوال ہیں۔ پہلا ہے حکایت کسے کہتے ہیں، جو میں نے آپ کو شیٹ کے ذریعے بتایا کہ حکایت کسے کہتے ہیں۔ جواب یہاں سے آپ سب سے پہلے تو ٹائٹل پیج بنائیں گے حکایت سعدی کا، اور اس کے بعد یہاں سے سوال نمبر 1 اتار کر اس پورے کام کو یہاں سے اپنی کاپی میں منتقل کریں گے۔ سوال نمبر 2 ہے شیخ سعدی کا مختصر تعارف، جو کہ میں نے شیٹ کے ذریعے بھی آپ کو بتایا اور کتاب کے ذریعے بھی میں نے پڑھ کے بتایا آپ کو۔ تو یہاں سے آپ کو بخوبی
سارا کام مل جائے گا جو کہ حل شدہ ہے. بس آپ نے اچھی رائٹنگ میں خوبصورتی کے ساتھ اپنی کاپی میں اس کام کو تحریر کرنا ہے. اب اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلا جو چیپٹر آ رہا ہے وہ ہے مارگلا ہلز. مارگلا ہلز جیسے کہ آپ جانتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا یہ نام, پاکستان کا ایک علاقہ, ایک شہر مارگلا ہلز, جو کہ آپ کی کتاب چمپا میں صفحہ نمبر 58 پہ موجود ہے. تفہیم ہے, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں مارگلا ہلز. تفہیم کے معنی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, بار بار بتاتی رہوں گی. تفہیم کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا. اب ہمیں یہ جاننا ہے, یہ سمجھنا ہے کہ مارگلا ہلز کیا ہے, وہاں پہ کیا چیزیں ہیں, کیا کیا پایا جاتا ہے. تو آئیے پہلے اس وقت جانیں گے ہم جب ہم اس کی بلند خوانی کریں گے. لہٰذا آپ بھی اپنی کتاب گھروں میں کھول لیجئے. چمپا صفحہ نمبر 58. سبق کا نام ہے مارگلا ہلز. پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد. آپ سب واقف ہیں اسلام آباد کہاں پر ہے, اور پاکستان کا کیپٹل ہے, دارالحکومت ہے. مارگلا کی سرسبز اور خوبصورت پہاڑیوں کے دامن میں واقع ایک حسین ترین شہر. اس کے حسن کو دراصل ان پہاڑیوں نے ہی دوبالا کیا ہوا ہے, یعنی بڑھایا ہوا ہے. یوں تو پورا پاکستان ہی قدرتی حسن سے مالا مال ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا سوات ہے, مری ہے, گلگت ہے, کاغان ہے, یہ سارے جو شہر ہیں ان کی اپنی ایک خوبصورتی ہے. پاکستان کا کونا کونا آپ دیکھتے ہوں گے کہ اپنی ایک الگ طرح کی خوبصورتی رکھتا ہے. بلند بالا برف پوش پہاڑوں سے لے کر سبز میدانوں, صحراؤں, دریاؤں, جھیلوں اور سمندروں سے مزین یہ خطہ ارضی قدرت کے رعنائیوں کا شاہکار ہے. یہاں ہر موسم اپنی بہار دکھاتا اور رنگ بکھیرتا ہے. غرض یہ کہ مملکت خداداد پاکستان کو رب کائنات نے دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال کیا ہے. مارگلا کی پہاڑیاں بھی قدرت کی صناعی کا انمول شاہکار ہے. یہ مری کے کوہستانی سلسلے کا تسلسل اور کوہ ہمالیہ کا دامن ہے. یہ مشرق سے مغرب تک 12,605 ایکڑ رقبے پر محیط ہے. مغرب کی جانب 685 میٹر اور مشرق کی جانب تقریباً 16,004 میٹر تک ہے. ماہرین آثار قدیمہ نے ایک محتاط تحقیق اور یہاں سے ملنے والے فوسل سے اس پہاڑوں کی عمر کا اندازہ 40 ملین سال لگایا ہے. ماہرین کو ایک چٹان پر پاؤں کے نشان ملے ہیں جو تقریباً 10 لاکھ سال قدیم ہیں. مارگلا کی پہاڑیاں انواع اور اقسام کے یعنی مختلف قسم کے اقسام کے پودوں اور جانوروں سے بھری پڑی ہیں. مارگلا کی پہاڑیوں جنگلوں میں جنگلی جانور اور پرندے بکثرت پائے جاتے ہیں, جبکہ خطرناک درندہ چیتا بھی مارگلا کی پہاڑی بلند چوٹیوں پر اکثر نظر آ جاتا ہے. بندر, گیدڑ, سہما یعنی خار پشت, نیولا اور جنگلی خرگوش تو کثیر تعداد میں موجود ہیں. ان پہاڑیوں میں مختلف اقسام کے سخت زہریلے سانپ بھی رہتے ہیں جن سے محتاط رہنے کی ضرورت رہتی ہے. یہاں پرندوں کی 300 سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں, جبکہ پورے پاکستان میں 667 اقسام ہیں. رنگ برنگی چڑیاں, سفید اور پیلے رنگوں کے بلبل, کوئل, مور, تیتر, بٹیر, فاختہ, عقاب, ہمالیہ کے گدھ, چکور, چنڈول کے مختلف اقسام کے طوطے, کوے اور دیگر پرندے پائے جاتے ہیں. 57 اقسام کی تتلیاں اور 37 اقسام کی مچھلیاں اور چھوٹے اور بڑے ممالیہ جانوروں کی بہت سی قسمیں بھی پائی جاتی ہیں. وفاقی دارالحکومت کا ترقیاتی ادارہ CDA یہاں ہر سال باقاعدگی سے یعنی بڑی ہی پابندی کے ساتھ شجرکاری کرتا ہے اور ہزاروں پودے لگائے جاتے ہیں. سیاحت کے حوالے سے مارگلا میں پیر سہاوا, دامن ایکو,
شاہدرہ اور سید پور اہم مقامات ہیں۔ مارگلہ کی پہاڑیوں پر پیدل چلنے کے لیے بطور خاص مختلف ہائیکنگ ٹریکس بھی بنائے گئے ہیں۔ مارگلہ کی پہاڑی میں بہت سے گاؤں بھی موجود ہیں جہاں بڑی تعداد میں لوگ صدیوں سے آباد ہیں۔ یہاں قدرتی آبشاریں، چشمے بھی جا بجا موجود ہیں۔ الغرض مارگلہ ہلز سیر و تفریح کے لیے ایک بہترین اور صحت افزا مقام ہے۔ مارگلہ کی پہاڑیوں کو نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا ہے، تاہم یہاں کے قدرتی ماحول کو مختلف اقسام کے خطرات کا بھی سامنا ہے۔ ٹیکسلا کے قریب مارگلہ کی پہاڑوں کو کاٹ کر بجری تیار کی جا رہی ہے یا جاتی ہے، جس سے نہ صرف پہاڑ ختم ہو رہے ہیں بلکہ ماحولیاتی آلودگی میں بھی بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ لکڑی کو بطور ایندھن استعمال کرنے کے لیے غیر قانونی طور پر درختوں کو بے دریغ کاٹا جا رہا ہے۔ گرمیوں میں آگ بھڑک اٹھنے سے نہ صرف جنگلات تباہ ہو جاتے ہیں بلکہ یہاں کے جانوروں اور پرندوں کی زندگیوں کو بھی بے حد شدید خطرہ لاحق ہو جاتے ہیں۔ یہ تھا آپ کے پاس سبق مارگلہ ہلز۔ مارگلہ ہلز کا جتنا بھی آپ کے پاس مشقی کام ہے وہ آپ کے پاس حل شدہ مواد 82 پیج نمبر 82 پر موجود ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے آپ نے وہی کرنا ہے کیونکہ سبق تفہیم ہے آپ کے پاس۔ آپ نے سب سے پہلے اس کا ٹائٹل پیج بنانا ہے، تفہیم مارگلہ ہلز۔ اس کے بعد آپ نے تمام کام یعنی تقریباً اس کے کوئی 7 سوال جواب آپ کے پاس موجود ہیں، وہ آپ نے اپنی کاپی میں منتقل کرنا ہے۔ سوال نمبر 1 آپ کے پاس جو ہے یہاں، پاکستان کو رب کائنات نے کس کس نعمت سے مالا مال کیا ہے؟ پاکستان کو رب کائنات نے کس کس نعمت سے مالا مال کیا ہے؟ جواب بلند و بالا، پہاڑوں سے لے کر سرسبز میدانوں، صحراؤں، دریاؤں، جھیلوں، سمندروں سے مزین یہ خطہ ارض قدرت کی رعنائیوں کا شاہکار ہے۔ یہ آپ کے پاس اس کا جواب موجود ہے۔ دوسرا سوال ہے مارگلہ ہلز کا رقبہ اور اونچائی کیا ہے؟ اس کے بعد تیسرا سوال ہے ان پہاڑوں کی عمر کا اندازہ کس نے لگایا اور ان کے خیال میں وہ کتنی ہے؟ سوال نمبر 4 آپ کے پاس جو یہاں ہے، مارگلہ میں پرندوں کی کتنی اقسام پائی جاتی ہیں؟ وہاں پائے جانے والے پرندوں کے نام لکھیے۔ یہ ہم نے دوران تدریس جانا تھا کہ کتنے قسم کے وہاں پرندے ہیں، ان کے نام بھی میں نے آپ کو پڑھ کے بتائے تھے، بکس میں موجود ہے آپ کے پاس، اور یہ تعداد بھی انہوں نے وہاں بیان کی تھی۔ یہ تمام کام آپ کے پاس سولوشن میں صفحہ نمبر 82 پر موجود ہیں۔ 7 سوال آپ یہاں سے اپنی کاپی میں اچھی رائٹنگ میں اچھی خوشخط طریقے سے آپ نے اپنی کاپی میں یہاں سے منتقل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس جو ہفتہ نمبر 4 میں جو آگے ٹاپک آ رہا ہے وہ ہے آپ کے پاس خلاصہ نگاری اور مضمون نگاری۔ خلاصہ نگاری یا مضمون نگاری کیا ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے دیکھیں، آپ شیٹ پر ہم نے بتایا آپ کو خلاصہ نگاری کی تعریف، کسی عبارت کو مختصر کر کے لکھنا تلخیص نگاری یا خلاصہ نگاری کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جس میں اس کا اصل مفہوم جو ہے، جس کا اصل مطلب ہے وہ متاثر نہ ہو، آپ اسے اتنا مختصر کیجئے کہ اس میں اس کا اصل مقصد کو کسی قسم کی کوئی عذر نہ پہنچے، کوئی نقصان نہ ہو، لہٰذا یہ کیا کہلائے گا آپ کے پاس؟ خلاصہ نگاری کہلائے گا۔ عبارت کو مختصر کرنے کے بنیادی نکات کتنے ہیں؟ اب مختصر ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ یہ نکات ہمارے پاس تقریباً 6 موجود ہیں۔ عبارت کے الفاظ گننے، سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ٹوٹل جو آپ کے پاس عبارت ہے وہ کتنے الفاظوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 2 سے 3 بار غور سے پڑھیے۔ اب جب تک آپ صحیح سے پڑھیں گے نہیں تو آپ سے شارٹ یا مختصر کس طرح سے کریں گے، لہٰذا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ تقریباً آپ اس عبارت کو 2 سے 3 بار بغور پڑھ لیں۔ اب تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے، وہ الفاظ جنہیں تبدیل نہیں کیا جا سکتا اس کے نیچے لکیر لگا لیں، یعنی وہ الفاظ جو آپ چینج نہیں کر سکتے، تبدیل نہیں کر سکتے، تو اس کے نیچے آپ اس کو ہائی لائٹ کریں، لکیر لگانے کہ ہمیں چینج نہیں کرنے ہیں۔ نمبر 4 ایک ہی معنی رکھنے والے جملوں کو خط کشید کیجیے۔ اب ایک ہی معنی اگر بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے عبارت بڑی ہو رہی ہے تو آپ ان معنیوں کو جگہ جگہ جہاں بھی آ رہے ہیں اس کو آپ انڈر لائن کر دیجئے، تاکہ ہم جب شارٹ کریں گے، مختصر کریں گے تو ہم اس لائن کو ایک ہی دفعہ میں شو کریں گے، بار بار نہیں لکھیں گے، جس کی وجہ سے بار بار لکھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، عبارت زیادہ بڑی ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 جو ہے نقطہ، ایک ہی معنی رکھنے والے جملوں کو، اچھا یہ تو ہمارا ہو گیا تھا۔ نمبر 5واں ہے
تشبیہات، محاورے، ضرب المثل کو وغیرہ ہٹا دیجیے. یعنی جو بھی تشبیہات اس میں دی جا رہی ہیں اور ضرب المثل دی جا رہی ہے کوئی، تو اس کو کیا کرنا ہے، اس میں سے آپ ہٹا دیں گے. اس عبارت میں سے اس کو ہٹانے سے بھی عبارت کافی حد تک مختصر ہو جاتی ہے. نمبر 6، اب ہم الفاظ کو مناسب طریقے سے استعمال کریں تاکہ عبارت کا مرکزی خیال یا مفہوم تبدیل نہ ہو. اب آپ نے کیا کرنا ہے، وہ مناسب طریقے سے اس عبارت کو جو باقی پر بچی ہوگی اس طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ آپ کے مرکزی خیال جو ہے اور اس عبارت کو جو مفہوم ہے، جو مطلب اس میں بتائے جا رہے ہیں، وہ تبدیل نہ ہو. تو اس طرح سے آپ کیا کر سکتے ہیں، خلاصہ نگاری سر انجام دے سکتے ہیں. جیسا کہ آپ کا اس کے پاس سارا کام خلاصہ نگاری اور مضمون نگاری کے نام سے آپ کے پاس سولوشن میں صفحہ نمبر 82 پر موجود ہے. یہاں سے آپ سب سے پہلے کیا کریں گے، ٹائٹل پیج بنائیں گے اس کا، خلاصہ نگاری اور مضمون نگاری، اور آپ نے تمام کام اپنے سولوشن سے 82 اور 83 سے اپنی کاپی میں تحریر کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی مضمون نگاری. مضمون نگاری کیا ہوتی ہے، کسی ایک مضمون پر، موضوع پر، ٹاپک پر اپنے خیالات کو واضح اور مؤثر انداز میں اس طرح پیش کرنا کہ پڑھنے والا اس کو سمجھ کر متاثر ہو سکے، مضمون کہلاتا ہے. یعنی اپنا پوائنٹ آف ویو آپ اتنے بہترین طریقے سے کسی کے سامنے پیش کریں کہ وہ آپ کے بیان سے یا آپ کی تحریر سے بے حد متاثر ہو، تو وہ کیا کہلائے گا، مضمون کہلاتا ہے. مضمون نگاری کے قواعد تحریر کی جائے. اب اس میں کیا قواعد ہیں، اس میں 3 چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلے ہے تمہید، دوسرے نمبر پہ آتا ہے اصل مضمون، اور آخر میں ہے اختتام. ٹھیک ہے. تمہید سے کیا ہوتا ہے، کیا مقصد تمہید کا، تو مضمون کا ابتدائی حصہ، یعنی جب آپ کوئی بھی مضمون لکھنا شروع کرتے ہیں تو اس کا جو انیشیل پارٹ ہوتا ہے، پہلا حصہ جو ہوتا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے، تمہید کہلاتا ہے. یہ حصہ دلچسپ ہونا چاہیے. یعنی اگر شروع میں ہی آپ نے کوئی فضول قسم کی باتیں کر دی تو دلچسپی آپ کی برقرار جو پڑھنے والا ہوگا اس کی نہیں رہے گی، اور وہ فضول سمجھ کر، تحریر سمجھ کر ختم کر دے گا، نہیں پڑھے گا. لہٰذا پہلے حصے کو آپ کے پاس اتنا اچھا ہونا چاہیے، اتنا اچھا پیش کرنا چاہیے کہ پڑھنے والے کا دل چاہے کہ وہ اس مضمون کو آگے بھی پڑھنے کے لیے اپنے پاس جاری رکھے اور اس کو مسلسل پڑھتا رہے. لہٰذا مضمون کا ابتدائی حصہ تمہید کہلاتا ہے. یہ حصہ دلچسپ ہونا چاہیے تاکہ پڑھنے والے کی دلچسپی اس میں موجود رہے. نمبر 2 ہے اصل مضمون. یہ مضمون کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے. اس میں مضمون سے متعلق نقطۂ نظر، یعنی جو بھی آپ کو ٹاپک دیا جا رہا ہے، آپ کا نقطۂ نظر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. اس کے حق میں دلائل، یعنی آپ کیوں اس چیز کو بہتر جانتے ہیں، یہ تمام پوائنٹس آپ نے اسے کہتے ہیں دلائل. یا مخالفت کی رائے، یعنی اگر آپ کو کچھ چیز پسند نہیں ہے تو اس کے ناپسندیدہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں آپ کے نزدیک. تو یہ تمام چیزیں مضمون کے دوسرے حصے یعنی اصل مضمون میں بیان کی جاتی ہیں. اس حصے میں مضمون کے تمام پہلوؤں کو جائزہ لیا جاتا ہے. جو ٹاپک آپ کے پاس ہے مضمون کا، اس کے تمام پہلوؤں کو، یعنی اس کی اچھائی، برائی، اس میں جو کمی ہے، جو خامی ہے، ان تمام چیزوں کو اس سینٹر پارٹ میں آپ بیان کرتے ہیں. اختتام یعنی اینڈنگ ہو رہی ہے. اس حصے میں مضمون کے تمام پہلوؤں کو پیش کرنے کے بعد برآمد ہونے والے نتائج مؤثر انداز میں پیش کیے جاتے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اینڈ میں کیا کرنا ہے کہ جو بھی ٹاپک آپ کے پاس تھا اس کے تمام پہلوؤں کو پیش کرنے کے بعد جو بھی اس کے نتائج مؤثر اچھے نتائج جو برآمد ہو رہے ہیں وہ اس اختتام میں پیش کیے جاتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس تھا عنوان آپ کا خلاصہ نگاری، مضمون نگاری، جو کہ آپ کے پاس ہفتہ نمبر 4 کا آخری کام ہے. سب سے پہلے ٹائٹل پیج بنانا ہے. یہاں سے سولوشن سے تمام کام، جتنے بھی سوالات ہیں آپ کے پاس، تقریباً 4 سوال ہیں، یہ آپ کو اپنی کاپی میں منتقل کرنے ہیں. آخر میں آپ کے پاس آ رہا ہے خلاصہ بائی سائیکل. ہم نے چیپٹر پڑھا تھا ہفتہ نمبر 3 میں، ویڈیو نمبر 2 میں ہم نے چیپٹر پڑھا تھا بائی سائیکل کی تعلیم. اس پہ آپ کو خلاصہ کرنا ہے. لہٰذا خلاصہ یہاں پر سولوشن نمبر 83 اور 84 پر موجود ہے، لکھا ہوا ہے. میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں. ابھی یہاں سے آپ نے اسی طریقے سے ایز اٹ از اپنی کاپی میں تحریر کریں گے. خلاصے کی ڈالیں گے ہیڈنگ، اس کے بعد عنوان کیا آپ کے پاس جس ٹاپک کو خلاصہ کرنا ہے وہ ہے بائی سائیکل کی تعلیم. اب میں پڑھ کے بتاتی ہوں. مضمون نگار کو، یعنی جنہوں نے اس چیپٹر لکھا مضمون نگار، سائیکل چلانے کا بہت شوق تھا. کم عمری کے باعث ان کے بزرگوں نے، یعنی ان کے بڑوں نے، یہ شرط رکھی سائیکل چلانا سیکھ لے تو نئی سائیکل دلا دی جائے گی. مصنف یعنی جو لکھ رہے ہیں، رائٹر جو تھے، وہ چاہتے تھے کہ پہلے سائیکل مل جائے ہم سیکھ لیں گے. یہی گفت و شنید جاری رہتی.
ایک دن ان کے گھر کوئی موصوف یعنی کوئی صاحب سائیکل پر سوار یعنی سائیکل چلاتے ہوئے ملاقات کے لیے آئے۔ مصنف نے موقع غنیمت جانا یعنی موقع کو بہت اچھا جانا کہ بھئی سائیکل کسی کی آ گئی ہے، لہٰذا انہوں نے کیا کرا، مہمان کے اندر جاتے ہی خاموشی سے ان کی سائیکل اٹھا کر سڑک پر آ گئے، سائیکل پر سوار ہوئے یعنی چڑھے اور حادثات کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ نے سبق جب میں نے تدریس کی تھی اور پڑھا تھا تو دیکھا تھا کتنی دفعہ بیچارے گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، چوٹیں لگتی ہیں، کتنے لوگوں کو زخمی کرتے ہیں، لہٰذا حادثات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلی بار سائیکل کے فریم میں الجھ کر دوبارہ سوار ہوئے تو تھوڑی دور جا کر گدھے سے جا ٹکرائے، پھر دوبارہ سوار ہوئے تو بلندی سے سائیکل سمیت لہراتے ہوئے نالے کی دیوار سے جا ٹکرائے، پھر بھی باز نہ آئے، پھر سوار ہوئے اور اب کی بار سڑک کے گزرتی ہوئی دھوبنوں سے ٹکرا گئے تھے، معافی تلافی کر کے آخر دوبارہ سوار ہوئے، اس بار ایک بزرگ سے ٹکرائے، ان کے اوپر ہی گر پڑے۔ اتنا سب ہونے کے بعد مصنف نے سائیکل کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ سائیکل کا ہینڈل گھوم کر دوسری سمت چلا گیا تھا، سیدھا کرنا انہیں آتا نہیں تھا، لہٰذا اپنی سائیکل سواری کی تعلیم ادھوری چھوڑ کر گھر پہنچے اور پھر گھر والوں نے ان کی خوب خبر لی۔ جیسی ڈانٹا جاتا ہے بچوں کو، کوئی چیز خراب ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں خبر لینا۔ تو لہٰذا یہ تھا آپ کے پاس اس ہفتے کا آخری کام جس پہ ہم ہفتے کا اختتام کریں گے، وہ تھا بائسیکل کی تعلیم کا خلاصہ۔ یہاں آپ کا ہفتہ نمبر 4 کے تمام تدریسی کام جو ہے وہ مکمل ہو رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو صحیح سمجھ میں آیا ہوگا، لہٰذا یہاں جو آپ کا گھر کا کام آج ہے وہ ہے تمام کام روزمرہ کی بنیاد پر آپ نے آہستہ آہستہ یاد کرنا ہے۔ ایک دن آپ نے ایک چیپٹر یاد کر لیا، سیکنڈ ڈے دوسرا چیپٹر یاد کر لیا، اس طرح سے تمام کام آہستہ آہستہ یاد کریں گے، لیکن ساتھ میں جو اہم چیز ہے وہ ہے خلاصہ یاد کرنا ہے آپ کو۔ ٹھیک ہے، تمام کام تو یاد کرنا ہی ہے ڈیلی بیسس پہ، لیکن جو ابھی امپورٹنٹ جو اس میں ہے وہ خلاصہ، کیونکہ عموماً یہ چیزیں جو ہے وہ پیپر میں آتی ہیں، لہٰذا کوشچن آنسر تو آتی ہیں آپ کو پتہ ہے، لیکن خلاصہ ڈیفینیٹلی چیزیں اس طرح سے پیپر میں آتی ہیں، لہٰذا آپ کو خلاصہ لازمی یاد کرنا ہے۔ امید ہے کہ یہاں تک جو ہم نے تدریس کی وہ آپ کو بخوبی سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر نہ سمجھ میں آئی ہو تو بارہ بار اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، لہٰذا اسی کے ساتھ آنے والی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔